السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا یہ درس 170واں درس ہے، یعنی 170، الحمدللہ۔ اور آج ہم سورہ آل عمران کی 14ویں آیات سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ 14ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ سماعت فرمائیے کہ لوگوں کو اپنی مرغوب چیزیں، یعنی عورتیں، لڑکے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی خوشنما معلوم ہوتی ہے، حالانکہ یہ دنیاوی زندگی کا کچھ سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو فریفتہ کیا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں لوگوں کو پسندیدہ ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نظر میں ان چیزوں کی رغبت اور کشش ایک طبعی بات ہے، یعنی کہ اس کی فطرت میں داخل ہے اور بذات خود گناہ نہیں، اور حالانکہ یہ چیزوں سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ ان چیزوں سے فائدہ شریعت کے احکام کے دائرے میں رہ کر اٹھانا چاہیے، یہ اصل ہے۔ ان چیزوں سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال جو کریں گے آپ، وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کو کرنا پڑے گا۔ ان کی محبت جائز حدود کے اندر رکھنی چاہیے۔ حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت، یعنی کہ جن چیزوں سے محبت ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ شہوت یہاں مرغوب اور دل پسند چیزوں کے معنی میں آیا ہے کہ اس کے لفظی معنی ہیں خواہشات کے۔ متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانا۔ مقصود یہ ہے کہ یہ اور اس قسم کی ساری چیزیں بہت زیادہ دل لگانے کے قابل نہیں، انہیں مقصد زندگی بنا لینا چاہیے۔ یہ صرف دنیا میں کام آنے کی چیزیں ہیں، یعنی کہ یہی چیزوں کے پیچھے ہم پڑے رہیں، انہی چیزوں کا جس کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں کے تعلق سے، اپنی آل و اولاد کے تعلق سے، یا سونا اور چاندی کے تعلق سے جو باتیں بتلائی گئی کہ یہ چیزیں ہر انسان کو مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس کو آپ پسند کرنا بھی چاہیے اور پسند کرتے بھی ہیں، یہ فطرت میں داخل ہے۔ لیکن اسی کے دیوانے ہو کر رہ جانا، یا اسی کے پیچھے پڑ جانا، یا اسی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دینا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے، کیونکہ یہ چیزیں تمام کی تمام چھوٹ جانے والی ہیں۔ ہاں، اس کو دنیا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تمام چیزیں ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں،
اس بات کی آپ کو اجازت ہے اور یہ جائز بھی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اسی کے لیے سب کچھ اپنی زندگی لگا دینا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں کہ آگے جو بات بتلائی گئی کہ آگے کا جو معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے، مویشی ہے، جانور ہے، گھوڑے ہے، یہ تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیش کرتے بتلایا کہ یہ تمام چیزیں تو چھوٹنے والی ہے، دنیاوی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت کا معاملہ ہے یہ، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ ہمارے انسانوں کے جو ہے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو چھوڑ جانا پڑے گا۔ اصل جو ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے، آخرت کا معاملہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، چاہے وہ جنت کا معاملہ ہو جس کے اندر ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اگر ہم اس طرح کے اعمال ہمارے کریں گے کہ یہ تمام مرغوب جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم اللہ کے حدود بتلائے حدود کے اندر اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے ہٹ کر اس کے بغیر اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، شریعت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو وہ پھر یہ سمجھیے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض دنیاوی اشیاء میں انسان کے لیے طبعی طور پر کشش ڈال دی گئی ہے، یہ چیزیں اسے بہت پسندیدہ ہیں، لیکن اکثر لوگ حد سے زیادہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو عزیز رکھنا بذات خود گناہ نہیں، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے یہ ناگزیر ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانا برا نہیں، لیکن احتیاط لازم ہے کہ ان کی طرف رجحان یا رغبت ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس طرح انسان ان میں مگن ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہی مقصد حیات سمجھ لے گا اور اپنی منزل کو بھول جائے گا اور راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں فانی ہیں، چھوٹ جانے والی ہیں، صرف دنیا میں کام آنے والی ہیں۔ دنیا سے اٹھ جانے کے ساتھ ہی ان سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے یعنی کہ تمام جتنی بھی چیزوں کو وہ پسند کرتا تھا وہ تمام چیزوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جب اس سے معاملہ چھوٹ جاتا ہے، ان کا تعلق ترک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی صحیح جگہ پر انہیں رکھتے ہوئے، یعنی کہ جس سے جو ہم کو جو استعمال کرنے کا ہے طریقہ کار جو ہے شریعت میں اس کے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، لیکن آخرت کا سامان ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھیں کہ اس کے ذریعے ہم آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں، کیونکہ اصل ٹھکانہ ہمارا جو ہے وہ آخرت کا ہے، اور بقا بھی اسی زندگی کو کہتے ہیں، اور بقا بھی اسی میں، یعنی کہ ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی زندگی کب کی ہے؟ وہ بعد مرنے کے جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے ابتدا میں کہ لوگوں کو اپنی مرغوب چیزیں یعنی عورتیں یعنی کہ من النساء عورتوں سے محبت کرتے ہیں، تو عورتوں سے محبت کرنے کا حکم ہے، عورتوں سے محبت کرنا چاہیے، بیوی سے محبت کرنا چاہیے، حکم ہے یہ۔ سرکار علیہ وسلم کی جو سو سیرت میں یہ تمام چیزیں ہمیں ملتے ہیں کہ سرکار علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور سرکار علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پسندیدہ چیزوں میں ایک تو خوشبو ہے اور دوسرے عورتیں ہیں۔ مختلف احادیث میں یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کا استعمال اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح محبت ہم کو کرنی چاہیے۔ اس کو غیر ضروری عورت کے لیے بیوی کی چاہت میں، بیوی کی محبت میں ہم اس قدر جو ہے سو گھر جا رہے ہیں کہ اس کی چاہت اور اس کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لے رہے ہیں، اور حق جائز اور ناجائز میں اگر فرق نہیں کرتے ہوئے اپنی بیوی کی خواہشات کو اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ جو ہے سو اس کے لیے رشوت کا معاملہ ہو جائے گا، سود کا معاملہ ہو جائے گا، خرچ کا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ تمام برائیوں میں اگر آپ گھر کر بیوی کو خوش کرنا اگر چاہیں گے تو یہ ناجائز عمل ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے سو اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ایک بات آتی ہے، حدیث شریف میں ایک بات آتی ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات کے ساتھ نشست میں بیٹھے ہوتے تو اس قدر محبت کی باتیں کرتے، اس قدر اپنائیت خلوص سے پیش آتے، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ امہات المومنین یہ سمجھتے تھے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آ جاتی
تو وہ ہمارے درمیان سے اٹھ کر اس طرح چلے جاتے جیسے کہ ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس روایت سے کہ بیویوں سے محبت کرنا تو جائز امر ہے، لیکن جہاں پر شریعت کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر اللہ کا حکم سب پر غالب، اللہ کا حکم سب پر غالب۔ تو اس لیے یہاں پر وہ بات پیش کی گئی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بیان کیا گیا کہ لڑکے، لازم بات ہے کہ آل و اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی، اور اس زمانے بھی مشرکان مکہ جو ایسا فخر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے کہ ہماری اتنی اولادیں ہیں، ہم 10 بچے ہمارے ہیں، 12 بچے ہمارے ہیں۔ اسی طریقے سے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اللہ باری تعالیٰ مجھے 10 بچے دیں گا تو میں ایک بچہ اس میں سے قربان کر دوں گا۔ یہ بھی واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تب یعنی کہ یہ معاملہ تھا کہ جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی ان کو زیادہ فخر ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پر شریعت میں یہ بات بتلائی گئی کہ لڑکوں کا آل و اولاد کا ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو۔ جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا اس بات پر کہ تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے زیادہ امتیاں میرے رہیں گے، یعنی کہ امت مسلمہ زیادہ رہے گی، مسلمان زیادہ رہیں گے۔ تو یہ اگر فکر کے ساتھ اگر اولاد ہوتی ہے یا پھر بہترین آل و اولاد کو پیدا کرنے کے لیے آپ نکاح کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نکاح کریں، یہ بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، ایسی لڑکی کو دیکھ کر نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہو، یہ صلاحیتیں جس میں ہیں، ایسی لڑکی کو نکاح کرو۔ اور یہ بھی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جو زیادہ جو ہے سو شادیاں کرنے والے، نکاح کرنے والوں کو بھی جو ہے سو پسندیدہ جو ہے سو قرار دیا گیا، حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ مطلب ہے کہ شریعت میں تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چار نکاح کر سکتے ہیں، وقت واحد میں آپ کے پاس 4 بیویاں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 بیویاں آپ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ان کے ساتھ عدل کریں، انصاف کا معاملہ کریں۔ یہ اگر کر سکتے ہیں تو آپ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں ڈر ہے، ہمیں خدشہ اس بات کا ہے کہ ہم ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکیں گے، انصاف نہیں کر سکیں گے، سب کے ساتھ جو ہے سو جو حسن سلوک کرنا چاہیے، سبھی کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ میں وہ صلاحیتیں ہیں، آپ میں مال و دولت ہے، آپ میں طاقت اور قوت ہے تو آپ 1 سے زیادہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے نکاح کی وجہ بھی یہ ہو کہ ہماری اولاد زیادہ سے زیادہ ہو۔ اولاد کس لیے زیادہ سے زیادہ ہو؟ تاکہ وہ مسلمان رہے، تاکہ وہ امت مسلمہ میں اضافہ کرنے والے رہے، نیک رہیں، نیک بنے۔ تو ایسی نیت کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو دونوں چیزیں بھی ظاہری طور پر بھی جو سو وہ ہمارے لیے جائز ہیں۔ لیکن فخر کرنے کے لیے، گھمنڈ کرنے کے لیے کہ ہماری اولاد بھی زیادہ ہے، اس بات کا اظہار کرنے کے لیے اگر کرتے ہیں تو وہ باتیں ناجائز قرار دیے گئے۔ اسی طریقے سے سونا چاندی، ہر ایک کو جو ہے سو رغبت ہوتی ہے، سونا چاندی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اسے کوئی انکار نہیں ہے پسند کرنے کے لیے، لیکن اس کے بھی حدود برقرار رکھے گئے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ سونا اور چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا پڑے گا، وہ بھی آپ جو ہے سو زیادہ سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو آپ کے لیے وہ جائز ہیں، آپ کے لیے وہ بہتر ہے۔ ورنہ یہی چیزیں جو ہم دنیا کی خواہشات کے لیے اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہوئے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اس کے اندر ریاکاری ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں گھوڑے بہت زیادہ پسندیدہ تھے۔ سرکار علیہ وسلم کے حدیث میں روایت میں یہ بات آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے جس قدر محبت رہتی تھی اسی قدر گھوڑوں کو بھی وہ پسند کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں یہ بات آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے زیادہ گھوڑوں سے محبت تھی، سرکار علیہ وسلم کو عورتوں سے زیادہ گھوڑوں سے محبت تھی۔ اس کی بات یہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گھوڑے جنگ و جدال میں کام آتے تھے، غزوات جنگوں کے موقع پر گھوڑے کام آنے والی یہ جو ہے سو ایک بہترین جو ہے سو جانور ہے، جس سے جنگوں میں جو ہے سو لڑا جاتا ہے، جنگوں میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے گھوڑے اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں جس کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے اس کا بہت ہی بڑا مقام تھا سماجی اعتبار سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
عورتوں سے بلکہ روایت میں بات آئی تھی کہ عورتیں جس کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت کرتے تھے اور عطر اور خوشبو کو پسند کرتے تھے، لیکن تمام چیزوں سے بھی بڑھ کر گھوڑوں سے آپ کو محبت تھی. لیکن وہ گھوڑوں سے محبت کس لیے تھی؟ یہ اس لیے تھی کہ اس سے جنگوں میں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے جو مویشی ہے وہ بھی، اور جو کھیتی باڑی میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی ہے. یہ تمام چیزوں سے ہم کو فائدہ حاصل کرنا ہے، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان سے ہم جو ہے سو محبت کر سکتے ہیں. ان کی دیکھ ریکھ ہم کو کرنا ہمارے پر لازم ہے، اور ان کو بہترین طریقے سے جو ہے سو ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے اس کے جو سو کھیتی باڑی میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اونٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو بھی کھیتی باڑی میں جو استعمال کیے جاتے تھے اور کھیتی باڑی میں استعمال کیے جاتے ہیں، گائے بیل وغیرہ تمام چیزوں کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال بتلایا یہ گیا ہے اس آیت میں کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کو پسندیدہ ہیں، آپ کو جائز ہیں، لیکن اس کا حدود قائم کر دیے گئے ہیں. وہ حدود کی حد تک اگر یہ معاملہ رہے گا تو آپ کے لیے دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی آپ کے لیے بہتر ہوگی. اور آخرت کا معاملہ ہی ہمارے لیے زیادہ فکر مند ہے اور فکر مند ہونا چاہیے آخرت کے تعلق سے. یہ تمام محبتیں جو ہے یہ وقتی طور پر رہے گی. ایک وقت آ جائے گا کہ یہ تمام چیزیں، یعنی کہ عورت کی خوبصورتی ہو یا مرد کا جو سو جوانی ہو یا پھر دنیا کی جو تمام دیگر جو خواہشات ہیں، یہ ایک وقت گزرنے کے بعد یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جانے والی ہے. مختصر سی ہماری زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی کا یہ صرف استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، اس کو صرف استعمال ہی کی حد تک رکھا جائے. باقی جو معاملہ ہے ہم کو سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت کی زندگی ہمارے لیے کامیاب ہو جائے. اسی لیے یہاں پر آخری میں یہی بات بتلائی گئی کہ آخری جو ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. 115ویں آیت سورہ آل عمران کی اس میں بیان کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا میں تم کو ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ایسی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. پاک بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس آیت سے اگر ہم دیکھا جائے تو ابھی جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں 14ویں آیت، جس کے اندر جو ہماری جو محبتوں کا جو معاملہ بتلایا گیا، عورتوں سے، بچوں سے، سونے چاندی سے اور دیگر گھوڑوں سے اور دیگر مویشیوں سے، اور یہ تمام یہ سمجھیے کہ دنیاوی تمام چیزوں سے جو بتلایا گیا وہ محبتیں اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر تمہارے لیے جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہشتیں ہیں ہمارے لیے جو پیش کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے ان احکام پر، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس پر عمل پیرا اگر رہو گے تو پھر تمہارے لیے بہشتیں ہیں. اور بہشتیں ایک ایسی بہشت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس کے تعلق سے ہم سوچ نہیں سکتے. آج دنیا میں جہاں کہیں بھی نہریں ہیں، جیسا کہ کشمیر ہے یا پھر اور دیگر مقامات ہے، وہاں پر اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر خوبصورت ترین عمارتیں، خوبصورت ترین چیزیں، قدرتی نظارے ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم اس کی طرف جا کر وہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر ہم وہاں پر جاتے ہیں، قدرتی نظاروں کا جو ہے سو نظارہ کریں، قدرتی منظروں کا نظارہ کریں، اس کے لیے ہم جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے، جنت ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے کہ وہاں پر جانے کے بعد اس سے کوئی چیز بہتر نظر ہی نہیں آئے گی، نظر ہی نہیں آئے گی. آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں یا اس پر دیکھتے ہیں تو آبشار جو گرتے ہیں کیسے خوبصورت نظر آتے ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں کیسے خوبصورت نظر آتے ہیں، نہریں جو بہہ رہی ہیں کیسے خوبصورت نظر آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے، ان نظاروں سے بہتر نظارے ہم کو جنت میں آئیں گی. تو اس چیز کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے. اور پھر یہاں پھر وہ بات بتلائی گئی کہ ان کے لیے بہترین نیک بیویاں رہیں گی، پاک بیویاں ان کے ساتھ رہے گی. تو یعنی کہ عورت کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کے فطرت میں داخل رکھا ہے.
इंसान की फितरत में दाखिल रखा है। इसीलिए जन्नत में भी उसने नेक बीवियों का, पाकबाज बीवियों का जिक्र कर रहा है कि तुम अगर यहाँ पर पाकबाजी से, अगर नेकी के साथ अगर तुम अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत में भी उसी तरह पाकीज़ा बीवियाँ रहेगी और पाकीज़ा मामला रहेगा। तो यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही है, अवनबी हुकुम, जिसके माने खबर के, नबी भी इसी से बना है, जिसके लफ्जी माने है खबर देने वाला। मुतहरतुन, सुथरी, यानी साफ सुथरी, पाकीज़ा, यानी ज़ाहिरी और बातिनी नजासत से पाक व साफ रहेंगी। इस सबब में वो ठिकाना और उसकी खूबियाँ की गई हैं जिनका जिक्र पिछली आयत में था। अल्लाह ताला फरमाता है कि परहेजगारों के लिए आला से आला नेमत महफूज रखी है। आखिरत की तमाम खूबियाँ उन्हीं के लिए हैं जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दुनिया की नेमतें, माल व दौलत, बाल बच्चे, खेती बाड़ी, माल मवेशी सब नापायदार और बेसिबात है। इनका ना कोई भरोसा है ना एतबार। इनमें मगन हो जाना और खुदा और उसके अहकाम को भूल कर उन चीज़ों के हुसूल को मकसद ज़िंदगी बना लेना अक्लमंदी नहीं। शरीयत के अहकाम के मुताबिक और हुदूद के अंदर रहकर ही इनसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी और उसके खौफ से, उसके अजाब से खौफ खाना चाहिए और खौफ रखना चाहिए और परहेजगारी की राह इख्तियार करना चाहिए। ऐसे मुत्तक़ियों को अल्लाह ताला ने ऐसे हसीन बाग देने का वादा फरमाया है जिसमें ठंडे और मीठे पानी, दूध और शहद की नहरें होंगी, नेक और पाकीज़ा बीवियाँ मिलेगी। ऐसे बागों में हमेशगी की ज़िंदगी मिलेगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और न सिर्फ रज़ामंदी हासिल होगी बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत नसीब होगी, यानी कि उनका साथ होगा, जिससे दिल को इत्मीनान, मसरत और खुशी होगी। ये नेमतें सिर्फ और सिर्फ परहेजगारों को मिलेंगी जिनकी सिफात अगली आयत में बयान होंगी। आखिर में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि वो हर शख्स की नीयत और उसके आमाल पर गहरी नज़र रखता है। उससे कोई छोटी बड़ी शय छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ का वो जानने वाला है। इसलिए हमें निहायत मोहतात रहना चाहिए, नेक अमली की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि वो हमारे आमाल का सवाब यकीनन देगा। बहरहाल इन आयात से ये बात हमारे सामने आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी नेमतें जो हमें दुनिया में भी अता की हैं। आज हम इस दुनिया को संवारने के लिए हम बेहतर से बेहतर एक मकान तामीर करना चाहते हैं, एक बाग लगाना चाहते हैं, हाँ, उसमें जो है सो अच्छी खूबसूरत फूलों के दरख्त लगाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम मेहनत करते हैं, कमाई कमाते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत एक बात की सामने आ जाती है कि ये जो मकान आप बनाना चाहते हैं, ये जो बाग आप बनाना चाहते हैं, तो ये जो बनाने वाली कैफियत है, इसके लिए जो माल आप कमा रहे हैं, क्या वो जायज़ माल है या नाजायज़ है? अब यहाँ पर आके फ़र्क पड़ जाता है। अपनी ख्वाहिश आप चाहते हैं या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? आप अपने मकानात को संवारना चाहते हैं, बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं, महलात बनाना चाहते हैं, मगर अगर ये तमाम चीज़ें जायज़ कमाई के साथ अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए जायज़ हैं। अगर इसमें नाजायज़ माल अगर आ जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि आप अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक
زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ دین کے مطابق ڈھلنا نہیں چاہتے، بلکہ دین کو آپ اپنے مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ تمام چیزیں جو مرغوب چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، بتلایا گیا کہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں، آپ ان کی خوشی کا خیال رکھنا آپ کے لیے جائز ہیں، لیکن یہ اس وقت تک جائز ہیں جب تک کے لیے آپ یہ احکام شریعتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آپ اس کو استعمال کریں گے، یا اس کو حاصل کرنے کے لیے یا انہیں خوش رکھنے کے لیے جائز کمائی کمائیں گے۔ اگر آپ ناجائز کمائی کما کر اپنی بیوی اور بچوں کو اور اپنی خواہشات کو تکمیل اگر کرنا چاہیں گے تو یہ سمجھیے کہ یہ آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے چند دن کا ان کا ساتھ ہے، چند دن کا ان کا ساتھ ہے، اس کے بعد تو یہ تمام چیزیں چھوٹ جانے والی ہیں۔ اس کے بعد کی جو آپ کی اپنی زندگی ہے اس میں آپ جواب دہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، کیونکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر خوب نگاہ رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر تو آپ چھپا لے سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قیامت کے دن تمام اعمال آپ کے سامنے آ جائیں گے، سامنے اللہ تعالیٰ تعالیٰ رکھ دے گا، تمام اعمال پیش ہو جائیں گے، آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے آپ نے کیا کیا، کیا جائز کمائی کی، کیا ناجائز معاملات کے اپنی زندگی گزاری۔ تو ان چیزوں کو ہم کو اصل میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان آیات سے، قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں جو درس ملتا ہے اس سے ہماری اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اس زندگی کو اس طرح سنوارنے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اگر آخرت کا اس میں نقصان ہے تو یہ سمجھیے کہ ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ دنیاوی زندگی ہماری ختم ہونے والی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ جو زندگی رہنے والی ہے وہ بعد از مرگ کی ہے۔ اس زندگی کو سنوارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور انہی باتوں کا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے، اور ان باتوں کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ، ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی سن رہے ہیں، اس پر اے رب العالمین، اے رحم الراحمین عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین، اے رحم الراحمین ہمارے دلوں کو تو نیکی کی طرف پھیر دے۔ اے رب العالمین، اے رحم الراحمین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔